لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے, نہ برا انداز پسند نہ بری بات پسند, لیکن جس پہ ظلم ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو مظلوم ہو وہ ظالم سے اسی لہجے میں بات کر سکتا ہے جس لہجے میں ظالم نے بات کی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دو آدمیوں کو جب لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو دونوں کو برا کہتے ہیں. کل ایک مسجد کی ویڈیو آئی, تراویح پہ جھگڑا ہو رہا ہے امامت پہ, مکہ چل رہے ہیں لاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو, پاگل لوگ. بھائی غلط کہہ رہے ہو آپ, پہلے یہ دیکھو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہو سکتا ہے ایک صحیح ہو دوسرا ظلم کر رہا ہو آ کے, تو تلاش کرو بھائی کون اس میں ظالم ہے. میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں کتنے سال سے, 2006 سے, آج 2025 ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی آ کے بندہ کھڑا ہو جائے مصلی پہ, مجھے ہٹائے, میں پڑھاؤں گا, اور 6 بندے لے آئے بس بھر کے, ہم مسجد پہ قبضہ کر رہے ہیں, تو کیا ہم یوں کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ پڑھائیے, آپ نے پڑھا دی ہم نے پڑھا دی, ایک ہی بات ہے. ہمیں یقین ہوگا نا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. کیا خیال ہے بھائی, کیوں قبضہ کر رہا ہے مسجد پہ؟ نہ محلے والے آپ کو جانتے ہیں, کیوں بلا وجہ آپ پوری بس بھر کے لا کے بندے پہ گھسانا شروع کر دیے. ایک مسجد میں اتنے عرصے سے نماز ہو رہی ہے, تو نتیجہ یہی نکلے گا. آپ کہہ سکتے ہو کچھ بھی نہیں کرو, پولیس میں جا کے کمپلین کرو. جب پولیس میں جانے تک پورا قبضہ ہو چکا ہوگا, این ممکن ہے پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہو, تو ایسے موقع پہ یہ فطری چیز ہے, نیچرل ہے, گتھم گتھا لڑائی مکے, ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو غلط آدمی گھسے اور قبضہ کر رہا ہو اس کو ڈنڈے مار کے باہر نکالو. تو ایسے موقع پہ پھر لوگوں کا تبصرہ, یہ دیکھو مسجد میں, یہ دیکھو. بھائی آپ یہ دیکھو ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. یقیناً مسجد میں مکے چلانا اچھا کام نہیں ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے الا من ظلم, اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا, نہ برے الفاظ کو, نہ گتھم گتھا, نہ مکے بازی, یہ سب چیزیں غلط ہیں. لیکن جو ری ایکشن میں کرے گا تو ری ایکشن کی اجازت ہے میرے بھائی, ری ایکشن کی کیا ہے اجازت ہے. ایسے دنیا میں آج مذہبی اسکالر بعض دفعہ اخلاقیات کی ایسی تعلیم دیتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں ممکن ہی نہیں ہے. کوئی آپ کا پاجامہ اتار کے چلے جائے, اب مثال سمجھ میں آئے گی. آپ زیادہ پہلے تو یوں کر کے کھینچو گے نا اوپر, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ کو؟ پھر دوبارہ اتارے تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں دیکھیں میں ایکسکیوز می, اب اٹھا کے چماٹ مارو گے آپ اس کو. اچانک ایک ویڈیو کسی نے کیمرے میں وہ ویڈیو بنا لی, آپ اس کو تھپڑ مار رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو, یہ کر رہے ہو. لوگ کہیں یہ دیکھو اس دن یہ اخلاق پہ پورا مقالہ لکھا ہے انہوں نے, آج تھپڑ بھی مار رہے ہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں. بھائی یہ گالیاں کس بات میں دے رہا ہے, کس کے جواب میں گالیاں دے رہا ہے, یہ تو دیکھو. رونے بھی نہ دیں, وہ تمہارا پاجامہ اتار رہا ہے اور تمہیں غصہ بھی نہ آئے, یہ تو بغیرتی ہو گئی نا پھر. تو یہ ہماری سوسائٹی کا تھوڑا مسئلہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ہر شخص اس جرم میں مبتلا ہے. جب میڈیا پہ کوئی خبر دیکھیں گے وہ اس نے اس کو مارا, ابے دیکھا یہ دیکھو یہ ہے نیک لوگ. تو میں تو اس لیے ایسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہوں جو میں افورڈ نہ کر سکوں. میں تو بتا دیتا ہوں, میں تو گھر میں بھی بتایا ہوا, دیکھو بہت اچھے اخلاق سے میں گھر میں رہنا چاہتا ہوں, ایک لمٹ ہے برداشت کی. گھر میں بھی ہم نے ایسے دھمکی دی ہوئی ہے. کوئی گھر چلتا ہی نہیں ہے لامحدود خوش اخلاق, کچھ بھی کر لو بس ہم تھینک یو ہی کہیں گے, ہم ہنسیں گے, ہم کہیں گے کوئی بات. ایسا نہیں ہوتا. دنیا بیچ کے کھا جائے گی آپ کو, دنیا بیچ کے کھا جائے گی. بچے آپ کے باپ بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. آج کل موٹیویشنل اسپیکر کو میں دیکھ رہا ہوں, دیکھیں بچہ جب گھر میں کچھ چیختا ہے نا, چیختا, تو اس سے بچوں کا نا ایک وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. جب کوئی چیختا ہے بچوں کا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے, اس سے بچہ میں یہ ہوتا ہے. پھر ویسے گاڑی اصطلاحات. یار وہ اخلاق سکھاؤ جو افورڈ کر سکو. بالکل ہی گھر میں ذرا, ویسے تو چیخنے کا گھر میں ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ غیر خاندانی لوگوں کے یہاں ہاں ہو ہر وقت چیخو پکار لگی ہوتی ہے. خاندانی لوگ ہمیشہ آرام سے بات کرتے ہیں اور تمیز سے ہی چلتے ہیں. لیکن اگر کوئی ماتحت آپ کا لمٹ کراس کر رہا ہے بار بار, تو پھر بھائی تھپڑ بھی بنتا ہے, پھر چیخنا بھی بنتا ہے. پھر اگر اس کو تنبیہ نہیں کرتے تو یہ اس پہ ظلم کر رہے ہو آپ, پھر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, تو پھر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. پھر بھی بچے کو سیلف رسپیکٹ نہیں, سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ دے دی تو فرعون بن جائے گا, تکبر پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. ہم کہتے ہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, یقیناً ہوتی ہے, لیکن بچے کو تواضع بھی تو سکھانی ہے.
اتنا اس کو کر دیا کہ باپ ڈانٹ بھی نہ سکے. باپ نے ڈانٹا, بچہ باپ کو بد اخلاق سمجھ رہا ہے, اس کا مطلب بچے میں فرعونیت پیدا ہو رہی ہے, یہ باپ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو اخلاق اصل ہے, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو کسی کو بھی کراس نہیں کرنے دینا چاہیے. اور دنیا کی کوئی حکومت اس غیر معمولی اخلاق پہ چلتی نہیں ہے. ہر حکومت نے پولیس بھی رکھی ہوئی ہے, جیل بھی رکھے ہوئے ہیں, سخت سخت سزائیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بھائی کیوں نہیں کر لیتے؟ جاپانی تو اتنے پولائٹ ہوتے ہیں, اتنے اچھے ہوتے ہیں, چور کو پکڑو تو چنگ پانگ کر کے اس کو سمجھاؤ اور اس کو ہدیے دو, گفٹ دو تاکہ وہ چوری چھوڑ دے. بھائی جاپان میں بھی جیلیں ہیں, ملیشیا میں بھی جیلیں ہیں, امریکہ میں بھی جیلیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے آپ کو بتا دیا, کتنے بڑے بڑے جرمانے لگتے ہیں دبئی میں, آپ سگنل توڑ دیتے ہو, سزائیں ملتی ہیں. تو گھر بھی ایک ریاست ہے, مسجد بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرنی ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب بھی دو بندے لڑ رہے ہوں دونوں کو جا کے چماٹ نہیں لگایا کرو اور دونوں کو برا بلا مت کہا کرو, بلکہ یہ دیکھو کہ ان میں صحیح کون ہے اور ان میں غلط کون ہے, تو پھر فیصلہ کرو. ہم لوگ, ہماری ایک عادت ہے جہاں پھڈا ہو رہا ہے دونوں کو غلط. تو اسی میں یہ آج کل جو نئے نئے مذہبی اسکالر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے لڑ رہے ہیں, وہ مولوی اس کو کہتا ہے کافر, وہ کہتا ہے یہ کافر, وہ اس فرقے کو برا کہتا ہے, وہ اس فرقے کو برا کہتا ہے, لہٰذا یہ سارے غلط ہیں. یہ بھی بے وقوفانہ باتیں ہیں. اگر اس دلیل سے سارے غلط ہیں تو پھر تو آپ بھی غلط ہو, کیونکہ آپ ان سب کو برا کہہ رہے ہو, یہ سب مل کے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. وہی والی مثال ہو گئی نا جو اس دن میں نے دی تھی. میں کہوں عبدالاحد بھائی نے میرے 1 کروڑ روپے لیے مجھ سے, میں نے کورٹ میں ان کے خلاف کیس کیا کہ عبدالاحد بھائی نے میرے 1 کروڑ روپے لیے. کورٹ نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں لیے, مفتی صاحب نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لے کے کھا گئے ہیں. کورٹ کا ہے تو اس کو برا کہہ رہا ہے, وہ تجھے برا کہہ رہا ہے, تو ان کو چور کہہ رہا ہے, وہ تمہیں چور کہہ رہا ہے, تم دونوں ہی چور ہو, جاؤ یہاں سے. تو یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ بھائی آپ جج بن کے فیصلہ کرو کس کا الزام صحیح ہے اور کس کا الزام غلط ہے. آپ جج کس بات کے ہو, یا پھر جج بنو ہی نہیں. اب جج نے کیا کیا, دونوں کو بول دیا کہ یہ عبدالوہد مفتی صاحب کو چور کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب عبدالاحد کو چور کہہ رہے ہیں, تم دونوں چور ہو, دفعہ ہو یہاں سے. چوتھا آدمی آیا, اس نے کہا کہ عبدالاحد مفتی صاحب کو, مفتی صاحب عبدالاحد کو, اور جج ان دونوں کو, تم تینوں غلط ہو. پھر چوتھا آیا, اس نے کہا عبدالاحد مفتی صاحب کو چور کہہ رہا ہے, مفتی صاحب عبدالاحد کو چور کہہ رہے ہیں, اور جج ان دونوں کو چور کہہ رہا ہے, یہ تینوں بھی غلط, اور وہ جو چوتھا ان چاروں کو غلط کہہ رہا ہے, ان تینوں کو غلط کہہ رہا ہے, وہ بھی چور ہے. لہذا یہ تو اس دلیل سے تو پوری دنیا بالآخر چوری بن جائے گی, غلطی بن جائے گی. کبھی بھی جھگڑا نمٹانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ان کے بابوں نے ان کے بابوں کو برا کہا تو ان کے بابوں نے ان کے بابوں کو برا کہا, لہذا یہ دونوں ہی برے ہیں, یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, دونوں ہی برے ہیں. بھائی دیکھو ویلڈ ریزن کس کے پاس ہے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی. اگر کوئی اس بیس میں نماز نہیں پڑھ رہا کہ بھائی اس کا عقیدہ شرکیہ ہے, تو یہ ویلڈ ریزن ہے. پھر یہ دیکھو عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے, صرف اس بیس پہ کہ وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, وہ اس کے پیچھے نماز, اس بیس پہ لوگ اپنے آپ کو نا براڈ مائنڈڈ ثابت کرنے کے لیے سب کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ اب امام کے بارے میں یہ بھی بحث چھوڑ دی آپ نے کہ توحید کے عقیدے پہ ہے یا نہیں ہے, شرک کر رہا ہے تو کیسے نماز ہو جائے گی میرے بھائی. تبھی میں لوگوں سے ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ مفتی صاحب بہت اچھے اخلاق ہیں, اتنا بے وقوف میں نہیں ہوں کہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں اچھے اخلاق رکھوں, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ میں رکھتا ہوں, ایک لمٹ رکھ. اس کی وجہ سے میں پھر روب رکھتا ہوں سامنے والے پر کہ بس لمٹ کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے گھر والوں سے بھی ابھی یہاں بیٹھ کے تو ہر آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن بہرحال تو ایک ہے لمٹ. اس کے بعد پھر جو میں سمجھ رہے ہیں اکیلے میں پھر بتاؤں گا آپ کو, نہ بتاؤں گا تو پھر وہ الٹا ہو جاتا ہے بعض دفعہ, وہاں سے روب آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا خیر, تو جو ہے تو ملازمین کی بھی ایک انتہا ہے, حد ہے. ملازمین کو آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ موقع دیا, یہ تھوڑی بار بار بھائی رخصت چھٹی کرو ورنہ کمپنی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ساری جتنی ترقی اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی امپلائز کو ایک حد تک مہلت دیتی ہیں, اس کے بعد کہتی ہیں بھائی یہ تیرے ماموں کا گھر نہیں ہے, ہماری کمپنی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر جگہ یہی اصول ہے, تو اسلام کا بھی یہی اصول ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو, ایک شخص کو, صحابی نہیں سوری, ایک غیر مسلم کو پکڑا جاسوسی کرتے ہوئے. آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں ہیں,
نبی کو ترس آ گیا، یار 6 بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ جرم بہت بڑا تھا. جاسوسی کس کی کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جاسوسی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو شہید کروانا. لیکن آپ نے اس کی بیٹیوں کا جب سنا تو چھوڑ دیا. اس کو شرم نہیں آئی، دوبارہ جاسوسی کے لیے آیا، پھر پکڑا گیا. پھر آپ نے اس کے حکم دیا گردن اڑانے کا. اس نے کہا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. یعنی اب بھی ہم اگر چھوڑ دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں تیرا خیال ہے، اپنا خیال نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کا خیال نہیں ہے. تو جاسوسی کر کے جائے گا، ہمارے ساتھی شہید ہو جائیں گے. ہم نے پہلے اپنے لوگوں کی جان بچانی ہے. تو یہ نبی کی سیرت میں بھی ملتا ہے. لامحدود نہیں ہے کہ بس سب بھائی لیڈر تو اس کو تھوڑی کہتے ہیں لیڈر، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تو یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا، سخت لہجے کو پسند نہیں کرتا، لیکن جواب میں. کس میں؟ جواب میں، تاکہ لوگ تمہیں کھا نہ جائیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں غصہ بھی دیا. اللہ نے ہمیں خاص طور پہ مرد کو جو اللہ نے بھاری آواز دی ہے وہ اس لیے تاکہ گھر میں بیوی پر، استغفر اللہ، خواتین کہتی ہیں نا یہ تو ہمارے جیسا ہے، تو اللہ نے اس کو آواز بھاری کیوں دی ہے؟ اس لیے تو دی ہے تو تھوڑا سا یہ تم پہ روب رکھے، آپ ماتحت ہو کے چلیں. اور یہ اس لیے بھی کہ ہر چیز دلیل سے نہیں سمجھائے گا. یہ خواتین کہتی ہیں ایکچولی دلائل سے سمجھاؤ. بھائی دلائل سے سمجھانا ہوتا تو پھر اللہ نے مرد کو بھاری آواز کیوں دی ہوتی؟ کیوں آواز بھاری دی ہوتی اللہ نے؟ دیکھو پولیس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اگر پولیس کا کام دلیل سے سمجھانا ہوتا تو بندوق لے کے کیوں آ رہے ہو بھائی؟ تو مناظرہ کرو نا، آن لائن مناظرہ کرو چور کے ساتھ. پولیس کہتی ہے ادھر بیٹھ، وہاں کورٹ میں جا کے دیکھیں گے. ابھی وہ کہے گا نہیں ایکچولی پہلے دلیل سے ثابت کرو کہ میرا یہاں بیٹھنا موبائل میں بنتا ہے. پولیس کہے گی دلیل تو کورٹ میں جا کے تیرا باپ دے گا، وہاں پہ ہمیں آرڈر آیا ہے تبھی ہم بندوق لے کے آئے ہیں. تو اللہ میاں نے مرد کو جو بھاری آواز دی، مرد کو جو مردانگی دی ہے، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گھر میں جو جائز فیصلے، ناجائز نہیں، ان میں ہر بات دلیل سے نہیں سمجھائی جائے گی. بیگم کو بھی ایکچولی یہ تو قیامت آ جائے گی، ہر دلیل کا بیگم کے پاس جواب ہوتا ہے. آپ ادھر جواب دو گے، وہ آگے سے مناظرہ بغیر شرطوں کے ایسا مناظرہ شروع ہوگا نا کہ مباہلے تک نوبت آ جائے گی. تھوڑے دنوں میں آپ مباہلہ کر رہے ہوگے، بیگم ٹھیک ہے تم اپنے ماموں چاچے سالے پھپھے لے کر آؤ، میں یہاں سے اپنے لے کر آتا ہوں، آسمان سے آگ آئے گی، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. یہ نوبت آئے گی اگر بحث شروع کر دی. ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی، یہ بحث ختم. اب یہ میں نے بول دیا ہے تو اب یہ ہوگا. جائز چیزوں ناجائز باتوں میں نہ کیا کرو. تو یہ اللہ نے مرد کو بھاری آواز دی ہی مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ کبھی کبھار چنگیز خان بن کے نہ آئے، آرڈر دینا بھی سیکھے. وہ کہ بھائی یہ بول دیا ہے تو یہ ہوگا. اب اس میں اب آپ کو آگے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہو چکا ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن.